اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹہ گنڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 24 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے جمعرات۔ ہمارا مضمون اردو اور موضوع ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ پیارے بچوں، آج ہم اس مضمون جو ہمارا یہ موضوع ہے اس کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 106 اور یہ پیرا ہمارا شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں۔ پیارے بچوں، جو باغات آپ کو کشمیر میں مشہور باغات یہاں کے ملتے ہیں، شالمر، نشاط، تو یہ باغات جو ہیں مغل بادشاہوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے، کیونکہ جو یہ مغل بادشاہ تھے ان کو انتہائی شوق تھا خوبصورتی کا، اس لیے انہوں نے یہ خوبصورت باغات یہاں پر بنوائے ہیں۔ تاج محل، لال قلعہ اور فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں۔ جو ہندوستان کے مشہور کچھ تعمیرات ہیں جیسے تاج محل ہے، لال قلعہ ہے یا فتح پور سیکری، یہ بھی مغلوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ خوبصورت عمارتیں یہ ان کے شوق کا اظہار کرتی ہیں۔ باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے، چونکہ یہ مغل جو ہیں ترکستان اور ایران سے یہاں آئے تھے، تو وہاں کا جو فن تعمیر تھا وہ انہوں نے یہاں ساتھ لایا تھا۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور یہاں کی آب و ہوا نے مغلوں کے ذوق جمال کو اور بھی جلا بخشی۔ جب یہ مغل پھر کشمیر پہنچے تو یہاں کی آب و ہوا دیکھ کر ان کی جو یہ ذوق جمال تھا اس کو اور بھی ابھارا۔ کشمیر میں انہوں نے جو باغ تعمیر کیے وہ ایسی جگہوں پر ہیں کہ مغلوں کے حسن انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ اور جو یہاں کے باغ انہوں نے بنائے ہیں، جب ان کی وہ جگہ محل وقوع ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسا انتخاب کرتے تھے کہ کون سی چیز کہاں پر زیادہ سج سکتی ہے، کہاں سجتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے انہوں نے وہ باغات بھی یہاں پر تعمیر کی ہے۔ ہر چیز کا لحاظ رکھا، پانی کا، ان کی اونچائی کا، ان کے جو آس پاس کے جو مناظر ہیں ان کا پورا خیال وہ رکھتے تھے۔ یہاں کے مغل باغات عام طور پر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ شالمر، نشاط اور چشمہ شاہی پہاڑ کے دامن میں جھیل ڈل کے کنارے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ جو یہاں کے باغات ہیں، شالمر ہیں، نشاط ہیں، چشمہ شاہی ہیں، سب کوہ دامن کے نیچے اور ان کے جو سامنے جھیل ڈل پڑتا ہے، تو یہ دونوں، یہ کوہ اور یہ جھیل ڈل، ان کے جو حسن ہے باغات کا ان کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ یہ باغ جھیل ڈل کو حسن بخشتے ہیں اور جھیل ڈل خود ان باغوں کو حسن بخشتا ہے۔ شالمر باغ ان باغات میں سے پرانا ہے، اور سب سے جو پرانا باغ بنایا گیا ہے ان تینوں میں سے وہ ہے شالمر کا باغ، جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 عیسوی میں ڈالی۔ یہ باغ مغل بادشاہ جہانگیر نے بنوایا، اسی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی 1619 عیسوی میں۔ اس کے 11 برس بعد شاہی جہاں کے دور میں باغ کو وسعت دی گئی۔ تو پھر جب اس کا بیٹا شاہی جہاں بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنے دور میں اس باغ کو اور بھی توسیع کی، اس کی اور بھی توسیع کی اور اس کی زینت کو بڑھایا گیا۔ شالمر باغ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق کے جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ 4 برابر طبقات میں منقسم ہے۔ پیارے بچوں، اس باغ کو، شالمر باغ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ منقسم مانے تقسیم کرنا، طبقات مانے حصے، 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اوپر سے باغ میں ایک ندی داخل ہوتی ہے۔ جو باغ کا اوپری حصہ ہے، پہلا اونچا والا طبقہ ہے، وہاں سے ایک ندی باغ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے نیچے ڈل جھیل میں ملتی ہے۔ پھر یہ اس باغ سے ہو کر آگے جو اس کی ڈل جھیل ہے اس میں جا گرتی ہے۔ اس ندی پر کئی چھوٹی بڑی 12 دریاں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس پر 12 دروازے تعمیر کیے گئے ہیں، 12 حصے، 12 طبقے اس کے تعمیر کیے گئے ہیں اس
ندی کے آس پاس میں. اوپری طبقے کے وسط میں سیاہ سنگ مرمر کی جو بارہ دری ہے اس میں بادشاہ گرمی کے دن گزارتا تھا. جو اوپری حصے میں بارہ دری بنائی گئی ہے، بارہ دری میں نے جس کے 12 دروازے ہوا کرتے تھے، سیاہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے. اس میں گرمی کے دوران بادشاہ لوگ دن گزارا کرتے تھے. یہ بارہ دری 25-30 فٹ اونچے ایک چبوترے پر بنی ہے. اس میں سیاہ سنگ مرمر کے 6 منقش ستون ہیں. اس بارہ دری میں جو ستون ہیں وہ سیاہ سنگ مرمر کے ہیں. 6 ستون ہیں اور ان پر نقشہ کنندہ کیا گیا ہے. بارہ دری کے ارد گرد ایک تالاب ہے جس میں متعدد پھوارے لگے ہیں. باقی 3 طبقوں میں جو چھوٹی چھوٹی بارہ دریاں ہیں وہ بھی قابل دید ہیں. یہاں سے پھواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے. ندی کے دونوں طرف مخملی سبزہ ہے جس میں مناسب جگہوں پر پھولوں کی کیاریاں لگی ہیں. چھوٹی چھوٹی پھولوں کی کیاریاں بنائی گئی ہیں. باقی جو دریا ہیں آس پاس جو سبزے کے وہ طبقے ہیں، اس ندی کے آس پاس 4 طبقے ہیں یہ، تو ان میں پھولوں کی کیاریاں لگائی گئی ہیں. تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالیمار باغ کے نام سے مشہور ہے جو 1634 عیسوی میں بنایا ہے. شالیمار باغ 2 ہیں، ایک کشمیر کا ہے جو 1619 عیسوی میں بنایا گیا تھا، اور دوسرا باغ جو لاہور میں بنایا گیا ہے وہ 1634 عیسوی میں بنایا گیا ہے. مطلب ہے کہ یہ باغ کشمیر کے شالیمار باغ کے بعد میں بنا ہوا ہے. ممکن ہے کہ کشمیر کے شالیمار باغ ہی کے نام پر اس کا یہ نام پڑا ہے. پیارے بچوں، آج کے سبق کے دوران جو کچھ ہم نئے الفاظ سیکھے ہیں ان میں جو کہ جمال مانے خوبصورتی کا شوق، مظہر مانے ظاہر ہونا، جلہ بخشنا چمکانا ترقی دینا، حسن مانے خوبصورتی، داد دینا تعریف کرنا، حسن انتخاب عمدہ پسند، دعوت نظارہ دیکھنے کا بلاوا اپنی طرف مائل کرنا. جب کوئی چیز اتنی خوبصورت ہو کہ دوسروں کو مجبور اپنی طرف مائل کرے اسے، تو اس کو دعوت نظارہ کہتے ہیں. دوبالا ہونا مانے دوگنا کرنا، وسعت دینا توسیع دینا یا پھیلاؤ، زینت مانے خوبصورتی، منقسم مانے تقسیم کرنا، وسط مانے درمیان، سنگ مرمر ایک قسم کا قیمتی پتھر، منقش نقش کیا گیا، قابل دید دیکھنے کے قابل. جد اجداد میں بادشاہ کا غلام آئے گا، پرانا کا نیا، اوپر نیچے، چھوٹی بڑی، سیاہ سفید. واحد جمع میں منظر مناظر، جگہ جگہیں، طبقہ طبقات، کیاریاں. پیارے ان الفاظ کو اپنی کاپی پر قلم بند کر کے ان کی مشق کرنا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.